عالمی طاقت کے سائے میں عدالتوں کی پہنچ سے باہر اور سرخیوں سے زیادہ گہری نظر آنے کی ہمت ایک ایسی ایجنسی موجود ہے جس کے پاس مکمل رازداری سے کام کرنے کا لائسنس ہے، مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی CIA۔ آج ہم اس کی سب سے خفیہ کارروائیوں کا پردہ فاش کرتے ہیں، عوام کی نظروں سے پوشیدہ مشن، ایسے اعمال جنہوں نے تاریخ بدل دی اور کچھ جنہوں نے اسے تقریباً ختم کر دیا۔ 1953 میں CIA نے اپنی پہلی بڑی خفیہ کارروائیوں میں سے ایک آپریشن ایجیکس کا آغاز کیا کہ ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کا تختہ الٹنے کا مشن تھا۔ جب وہ ملک کی تیل کی صنعت کو قومیانی کے لیے منتقل ہو گئے، برطانوی مدد سے CIA کے ایجنٹوں نے بدامانی پھیلانے کے لیے پروپیگنڈے، رشوت اور جھوٹے جھنڈے والے حملوں کا استعمال کیا، مصدق کو معزول کر دیا اور شاہ محمد رضا پہلوی دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ طویل مدتی نتائج، دہائیوں کی ناراضگی اور بالآخر اسلامی انقلاب۔ صرف ایک سال کے بعد 1954 میں CIA نے گواٹے مالا میں آپریشن PB سکسیس کا اہتمام کیا۔ صدر یعقوب آربینز نے زمینی اصطلاحات نافذ کی جس سے امریکی کاروباری مفادات، خاص طور پر یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ CIA نے باغیوں کو تربیت دی، نفسیاتی جنگ چھیڑ دی اور اہم علاقوں پر بمباری کی۔ آربینز کو مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ اس اقدام نے 36 سالہ خانہ جنگی کو جنم دیا اور سیاسی تشدد کی میراث چھوڑی۔ CIA کی چند کارروائیاں MK الٹرا کی طرز سرد مہری کا شکار ہیں۔ 1950 کی دہائی کے اول میں ایجنسی نے LSD، الیکٹرو شاک اور حسی محرومی کا استعمال کرتے ہوئے دماغی کنٹرول کے ساتھ تجربہ کیا۔ متاثرین بہت سے دانستہ قیدی، فوجی اور عام شہری شامل تھے۔ مقصد تفتیش اور ہیرا پھیری کے لیے ٹیکنیک تیار کرنا۔ 1970 کی دہائی میں نمائش کے بعد CIA نے سب سے زیادہ ریکارڈ تباہ کر دیے، پوری حد شاید کبھی معلوم نہ ہو۔ ایک پریشان کن موڑ میں پینٹاگون میں CIA کے حمایت یافتہ اہلکاروں نے آپریشن نارتھ ووڈز کی تجویز پیش کی، کیوبا کے ساتھ جنگ کا جواز پیش کرنے کے لیے ایک جھوٹے جھنڈے والا منصوبہ، امریکی سرزمین پر دہشت گردانہ حملے، طیاروں کو ہائی جیک کرنا اور فیڈرل کاسٹرو پر الزام لگانا۔ اگرچہ صدر کینیڈی نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا، لیکن اس کے باوجود ان کے انتہائی اقدامات کا انکشاف کیا جس پر CIA اور فوجی رہنما غور کرنے کے لیے تیار تھے۔ CIA کا بے آف پگز آپریشن بدستور بدنام کاسٹرو مخالفت بغاوت کو جنم دینے کی امید میں ایجنسی نے کیوبا کے جلاوطنوں کو تربیت دی اور انہیں ایک ناکام حملے میں ساحل پر بھیج دیا۔ یہ منصوبہ 72 گھنٹوں کے اندر ختم ہو گیا، 1200 کے قریب پکڑے گئے۔ یہ امریکہ کے لیے عوامی تسلیل تھی اور اس نے کیوبا کاسٹرو کی گرفت مضبوط کی۔ خندیر کی خلیج کے بعد CIA نے آپریشن منگوز شروع کیا، فیڈرل کاسٹرو کو غیر مستحکم کرنے اور قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم۔ زیر آلودہ سگاروں سے لے کر پھٹنے والے سمندری گولوں تک کے خیالات تھے، سب ناکام ہو گئے۔ سینکڑوں پلاٹوں کے باوجود کاسٹرو بچ گئے۔ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے دنیا کے سب سے زیادہ نشانہ بننے والے آدمی بن گئے۔ ویتنام جنگ کے دور میں CIA نے آنکھیں اندر کی طرف موڑ لی۔ آپریشن کاس نے امریکی شہریوں اور جنگ مخالف کارکنوں کی جاسوسی کی۔ یہ اس کے چارٹر کی واضح خلاف ورزی ہے۔ طلباء گروپوں میں دراندازی کر کے اور شہری حقوق کے رہنما کا سراغ لگا کر CIA نے غیر ملکی انٹیلیجنس اور گھریلو نگرانی کے درمیان لائن کو دھندلا۔ ویتنام میں CIA نے ویٹ کوننگ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بناتے ہوئے فونکس پروگرام چلایا، جبکہ اسے انسداد بغاوت کی کامیابی قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں اکثر عام شہریوں کا قتل، تشدد اور اغوا شامل تھا۔ فونکس کے تحت 20,000 سے زائد لوگ مارے گئے، بہت سے بغیر کسی کارروائی کے۔ افغانستان میں CIA کے آپریشن سائیکلون نے سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کے جنگجوؤں کو فنڈ، اربوں کا اسلحہ اور تربیت خطے میں بہہ گئی۔ اس نے سوویت یونین کو شکست دینے میں مدد کی، لیکن بنیادی پرستی کے بیج بوئے۔ کچھ جنگجو بعد میں القاعدہ سمیت انتہا پسند گروپوں میں شامل ہو جائیں۔ 1980 کی دہائی میں CIA نے ایران کانٹرا افیئر میں الجھ گئی۔ کانگریس کی پابندیوں کے باوجود ایجنسی نے نکاراگوانگ کانٹرا باغیوں کو ہتھیار فراہم کیے، جس کی ادائیگی خفیہ طور پر ایران کو اسلحہ بیچ کر کی گئی، اور اس اسکینڈل نے اعلیٰ امریکی حکام کو ملوث کیا اور کتابوں سے ہٹ کر خارجہ پالیسی کے آلات کا انکشاف کیا۔ آپریشن گلیڈیو کے نام سے کم جانا جاتا ہے، سرد جنگ کے دوران یورپ میں قیام پذیر نیٹ ورک سوویت حملے کے خلاف مزاحمت کے لیے بنایا گیا۔ اس نے مبینہ طور پر یورپی سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے جھوٹے جھنڈے کے حملے کیے۔
بم دھماکوں اور قتل و غارت سے منسلک گلیڈیو دفاع اور دہشت گردی کے درمیان کی لکیر کو دھندلا دیتا ہے۔ آپریشن مانکنگ برڈ CIA کا میڈیا مینیپولیشن پروگرام تھا۔ 1950 کی دہائی میں اس نے عالمی اخبارات میں کہانیاں لگائیں، صحافیوں کو تنخواہ دی اور رائے عامہ کو متاثر کیا۔ اپنے عروج پر ایجنسی کے سینکڑوں نامہ نگاروں اور آؤٹ لیٹ سے تعلقات تھے جو اندرونی اور بیرونی ملک بیانے کو تشکیل دے رہے تھے۔ 9/11 کے بعد CIA نے غیر معمولی پیش رفت میں توسیع کی۔ دہشت گردی کے مشتبہ افراد کو اغوا کرنا اور پولینڈ، تھائی لینڈ اور مصر جیسے ممالک میں خفیہ بلیک سائٹس پر بھیجنا۔ وہاں زیر حراست افراد کو تشدد کے طریقوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں واٹر بانڈنگ بھی شامل ہے۔ بہت سے لوگوں کو سالوں تک بغیر کسی مقدمے کے لیے قید رکھا گیا۔ CIA کے نام نہاد بہتر تفتیشی تکنیک، دوسرے نام سے ٹارچر، 9/11 کے بعد کی انٹیلیجنس کی بنیاد بن گئی۔ قانونی جواز کے باوجود بہت سے ماہرین اور یہاں تک کہ امریکی اتحادیوں نے بھی ان طریقوں کی مذمت کی۔ بعد میں سینیٹ نے اس پروگرام کو غیر مؤثر اور مکروہ قرار دیا۔ شام کی خانہ جنگی کے دوران CIA نے آپریشن ٹمبر سائکامور شروع کیا۔ بشارت الاسلام کو گرانے کے لیے باغیوں کو تربیت اور مسلح کرنا اربوں خرچ کیے۔ اس کے باوجود ہتھیار اکثر انتہا پسندوں کے پاس ہوتے ہیں۔ افراتفری کی مداخلت نے شام کے عدم استحکام کو مزید گہرا کیا اور تنازع کو تول دیا۔ CIA کی خفیہ ڈرون جنگ خاص طور پر پاکستان اور یمن میں جنگ میں انقلاب برپا کر دیا۔ آسمان سے سرجیکل اسٹرائکس کے ذریعے ایجنسی نے دہشت گردوں کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا، لیکن شہری ہلاکتوں، قانونی گرے زون اور شفافیت کی کمی نے عالمی تنقید کو جنم دیا۔ 9/11 کے بعد CIA نے سب سے پہلے آپریشن جو بریکر کے تحت افغانستان میں داخل ہوئی۔ نیم فوجی افسروں کی چھوٹی ٹیموں نے شمالی اتحاد کے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر طالبان کا تختہ الٹنے کے لیے کام کیا۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں کی باقاعدہ آمد، یہ مشن ایک حکمت عملی کی کامیابی تھی، پھر بھی جنگ 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ پیراگراف سائبر وارفیئر میں CIA نے اسپیٹنک کو اتارنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ شراکت کی۔ ایک مالویئر جو ایران کے جوہری سینٹری فیوجرز کو نشانہ بناتا ہے، اس نے ایک بھی گولی کے بغیر سامان تباہ کر دیا، لیکن ایک بار دریافت ہونے کے بعد اس نے ڈیجیٹل جاسوسی اور سائبر ہتھیاروں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ حال ہی میں پر اثرات بیماریوں نے دنیا بھر میں امریکی سفارتکاروں اور CIA افسران کو متاثر کیا۔ وجہ ابھی تک غیر واضح، کچھ کو مائکرو ویو یا سونک ہتھیاروں پر شبہ ہے، دوسرے نفسیاتی وضاحتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ CIA کے اپنے ایجنٹ نامعلوم جنگ کا نشانہ بنے۔ اپنی پوری تاریخ میں CIA کا تعلق پیٹرک لوممبا اور سلواڈور ایلنڈے تک قتل کی سازشوں سے ہے۔ زیادہ تر رازداری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ایجنسی آج سیاسی رہنما کو نشانہ بنانے سے انکار کرتی ہے، لیکن خفیہ خاتمے کی میراث اس کی تاریخ ترین بابوں میں سے ایک ہے۔ جمہوریت شفافیت کا مطالبہ کرتی ہے، پھر بھی انٹیلیجنس کی دنیا خاموشی سے پروان چڑھ رہی ہے۔ شہری ہونے کے ناطے ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ ہمارے نام پر کیا کیا گیا ہے، لیکن ماضی سے پردہ اٹھا کر ہم ایسے سوالات پوچھنا شروع کر سکتے ہیں جو ہمارے مستقبل کی تشکیل کرتے ہیں۔